مرکزی سطح پر 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب مینار پاکستان کے سائے تلے عالمی میلاد کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، جس میں دنیا بھر سے مشائخ اعظام و کرام کے علاوہ لاکھوں عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا خصوصی خطاب ہوتا ہے۔ يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی بہت خدمات ہیں دین کے سلسلے میں، اور ماشاءاللہ ان کی کافی کتب بھی جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں، اور میں بہت شوق سے سنتا ہوں، کیوں ٹی وی پہ بھی کافی پروگرام ان کے آتے ہیں، اور ہر مسئلے میں ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے بہت واضح الفاظ میں بیان کیا، اور کافی ہمیں مدد ملتی ہے، ہیلپ ملتی ہے، اور میرا خیال فرسٹ ٹائم ہے کہ میں لائیو ان کا پروگرام سنوں گا، اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس پروگرام میں شرکت ہو رہا ہوں آج۔ اور ایک شخصیت جو ہے، ایک بہت سیر انگیز شخصیت ہے ان کی، اور بیان کا انداز جو ہے بہت ہی اچھا ہے، جس کے لیے ہم یہاں آئے سننے کے لیے۔ ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز کو عید کا مقام سمجھتے ہیں اور جشن مناتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، تو خواہش تھی کہ کبھی یہ موقع ملے، تو اللہ پاک نے آج ہمیں موقع دیا ہے، تو آج ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے سننے کے لیے آئے ہیں۔ بڑی خواہش ہے کہ اللہ پاک اس کو جو ہے وہ قبول کرے۔ محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ الحمدللہ ہم ہر سال میلاد شریف کے لیے آتے ہیں، اور خصوصاً یہاں جو امتیازی جو اس کا ہے یا اس محفل کا جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری باتیں بتاتے ہیں جو کہیں اور نہیں ملتی۔ میں ابھی فیصلہ آباد واپس جا رہا تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا، ٹکٹ اوکے ہو گیا تھا میرا، تو شدرے موڑ پہ جا کے میں نے بورڈ دیکھا ہے طاہر القادری صاحب کا کہ محفل آج ہے، 11 کو ہے، میں نے سمجھا کہ 12 کو ہے، لیکن شدرے موڑ پر جا کے میں نے طاہر القادری صاحب کا بورڈ دیکھا تو میں نے فوراً یعنی کہ ایک فیصلہ کیا، میں نے کہا ابھی واپس جانا ہے۔ ایک صرف طاہر القادری صاحب کی ایک روحانیت ہے جو انسان کو ایک اچھے کام کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بہت سے اچھے مسئلے ہیں جو وہ صاف الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں اور صاف انسان کو سمجھ آتے ہیں۔ اس عالمی میلاد کانفرنس کے شرکاء کے لیے ضیافت میلاد کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم گوجرا سے آئے ہیں، 3 دفعہ آئے ہیں، ہم نے ایسا انتظام کبھی نہیں دیکھا۔ ضیافت کا جو انتظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نرائن پاک کا صدقہ بہت ہی بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، یہ بہت اچھے طریقے سے مہمانوں کی خاطرموازی کر رہے ہیں۔ اتنی جو ہے وہ محبت کے ساتھ سرو کر رہے ہیں، اور اتنا اچھا کھانا ہے کہ کھانا بار بار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ آپ صرف نبی الامت ہی نہیں، نبی الامم بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں،
آپ اپنی امت کے بھی نبی ہیں اور کائنات انسانی کی سب امتوں کے بھی نبی ہیں اور سب انبیاء اور رسولوں کے بھی نبی ہیں. آقا علیہ السلام کی نبوت سب نبوتوں کے اوپر حاوی ہے. آقا علیہ السلام کی رسالت کل کائنات رسالت کے اوپر صاحبان کی طرح حاوی ہے. سینکڑوں ہزاروں انبیاء علیہ السلام ایسے تھے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی مبعوث ہوئے 1000 میل کا سفر کرتے کرتے دیدار مصطفیٰ کے شوق میں مکہ آ گئے تھے. انہوں نے عمریں مکہ میں گزار دی تھی کہ کبھی رب کا وہ محبوب اس کے حسن کے طلوع کا وقت آئے گا اور ہمیں دیدار کا موقع نصیب ہوگا, ہم ان کا زمانہ پائیں گے. تو سینکڑوں ہزاروں انبیاء علیہ السلام تو مکہ کی وادی میں آ گئے تھے اور یہیں رہے تادم وصال. اور 300 یا 700 انبیاء علیہ السلام ان کی تو وفات بھی مکہ میں ہوئی اور ان کے مزارات کعبہ شریف کے مطاف میں ہیں, صحن کعبہ کے اندر ہیں, اس کے اوپر کعبے کا سین بنا ہوا ہے. اور یہ کل مخلوق اور امت جب کعبے کا حج کرنے جاتی ہے, ایک ان کا حج ہوتا ہے, ایک 300 انبیاء کے مزارات کی زیارت ہوتی ہے. 300 یا 700 انبیاء کے مزارات صحن کعبہ میں, مطاف کعبہ میں, کعبہ کے ارد گرد. اس خیال سے کہ ہماری عمر میں, ہماری زندگیوں میں اگر تاجدار کائنات آ گئے تو حضور کی غلامی کا شرف ہو جائے گا, حضور کا دیدار مل جائے گا. اور چلو اگر ہماری زندگی میں مبعوث نہ ہوئے تو دفن یہاں ہوتے ہیں, جب بھی آئیں گے, جب اس کعبے کا طواف کریں گے تو ہم ان کے قدموں کے نیچے ہوں گے. جب بھی آئیں گے, بھلا طواف تو اس کعبے کا ہی کریں گے نا, تو ہم ان کے قدموں کے نیچے پڑے ہوں گے, یوں ان کے تلووں کے بوسے ہوتے رہیں گے. تاجدار کائنات کے انتظار میں سینکڑوں ہزاروں انبیاء نے وادی مکہ میں عمریں گزار دی. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج پورا ہو, ارے بادشاہ ہو, نگاہیں جھکا ہو, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. ان ساری تقریبات و محافل کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے حبی و قلبی تعلق پیدا کیا جائے. مادیت پرستی کے اس دور میں یہ سعادت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے حصے میں آئی کہ انہوں نے امت میں موجود بے حسی کے جمود کو توڑا اور اپنی تصانیف و خطبات کے ذریعے عظمت شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطریق احسن اجاگر کیا. آؤ, یہ وقت ہے, مبارک وقت, جب وہ نور ازلی محبوب رب العالمین پیکر بشری میں مولود عظیم بن کر حضرت آمنہ کی گود میں آئے, رحمت للعالمین بن کر آئے اور ساری کائنات کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک پہنچانے کے لیے آئے. آؤ, اس دن میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں بھی مناؤ, فرحتیں بھی کرو, مسرتیں بھی کرو, مگر حضور کی محبت کا تقاضا کہ دائمی غلامی میں آ جاؤ, حضور کی اطاعت کو زندگی کا شیوا بنا لو, حضور کی اتباع کو, پیروی کو, نماز کو, تقویٰ کو, پرہیزگاری کو, اللہ کی بندگی کو, عصمت کو حضور کی سنت سمجھ کر زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنا لو. یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا, نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ, حضور آ